سب سے پہلے جی میں آنریبل فائنینس منسٹر شوکت ترین صاحب کا، چیمبر پریزیڈنٹ کراچی ادریس بھائی آپ کا، اور آپ کے جو گروپ چیئرمین ہیں زہیر بھائی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں موقع ملا کراچی چیمبر میں کامیاب جوان مرکز کے افتتاح کا، اور میں دلی طور پہ خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شوکت ترین صاحب کا، فائنینس منسٹر صاحب کا، چونکہ میرا اپنا تعلق انڈسٹری سے ہے اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح ماضی میں یہاں سیالکوٹ چیمبر کی کرسیوں پہ بیٹھا رہتا تھا یا کبھی صوفے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ الیاس میمن صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ فائنینس منسٹر شوکت ترین صاحب کو میں اس بات پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا، ایک بزنس مین ہوتے ہوئے مجھے کراچی والوں کا تو نہیں پتا، کراچی والوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیالکوٹ چیمبر میں 25 سال فائنینس منسٹر نہیں آیا تھا۔ 25 سال بعد سیالکوٹ کی چیمبر میں فائنینس منسٹر گیا تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا گیا، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ اور آج بھی میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب نے مجھے خود کہا، فائنینس منسٹر نے، کہ عثمان ہم پاکستان کی چیمبرز میں جائیں گے، یہ جو کامیاب جوان پروگرام میں چیمبرز کو، ایس ایم ای سیکٹر کو، کاٹیج انڈسٹری کو، مائکرو بزنسز کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، میں خود جا کر بزنس کمیونٹی کو لیڈ کروں گا، بتاؤں گا کہ اس سے یہ فائدہ لیں، اور ہم باقی مسائل پہ بھی بات کریں گے۔ تو کم از کم مجھے اس بات کا الیاس بھائی فخر ہے کہ شوکت ترین صاحب بطور فائنینس منسٹر کہیں چھپے نہیں ہوئے، آج کراچی چیمبر میں آپ لوگوں کے پاس خود چل کے آئے ہیں، وہ آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے مسائل حل نہ کرنا چاہیں تو معذرت سے ماضی میں جس طرح اسحاق ڈار صاحب چھپے رہتے تھے نا، کاش سیالکوٹ کے چیمبر کے پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہوتے۔ 5 سال وہ ٹینیور میں رہے ہیں، ایک دفعہ اسلام آباد میں میٹنگ ٹائم نہیں دیا۔ یہ بھی تبدیلی ہے، یہ بھی چینج ہے۔ دیکھیں، کام ہونا یا کام نہ ہونا، کام کا کم ہونا یا کام کا زیادہ ہونا، کم از کم میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کی یہاں موجودگی یہ بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ سیریس ہے انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس حد تک ممکن ہے، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حل کر کے دکھائیں گے۔ دیکھیں، یہی اسکیم جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کامیاب جوان بزنس لون شوکت ترین صاحب کے آنے سے پہلے لنگڑا لولا سٹرگل کر رہا تھا، اور میں حیرانیت تسلیم پیش کرنا چاہتا ہوں فائنینس منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے اس میں آ کے ریولیوشنری چینجز لے کے آئے۔ ان کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ ان کے آنے سے پہلے کامیاب جوان میں نوجوانوں کو ملتے تھے مہینے کے 10 کروڑ، ملتے تھے نوجوانوں کو مہینے کے 20 کروڑ۔ انہوں نے آ کے اس میں جو رکاوٹیں تھیں کیبنٹ سے اپروولز لی، اور آج الحمدللہ پچھلے 5-6 ماہ سے ہر ماہ 3 سے 4 ارب روپے مل رہے ہیں اس اسکیم میں سے، صرف اس ایک اسکیم سے 3 سے 4 ارب روپے جو چینجز کی انہوں نے۔ اس حوالے سے ایک ٹیئر ہمارا بنایا گیا تھا 10 لاکھ کا کولیٹرل فری کا، اس کو 20 لاکھ تک لے کے گیا، کیونکہ یہ انڈسٹری کی پل سمجھتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب نے جو ٹیئر تھا 10 لاکھ سے 1 کروڑ کا، اسے کہا نہیں، پیچھے 2.5 کروڑ کرو ایس ایم ای سیکٹر کے لیے۔ جو 2.5 کروڑ کا ٹیئر تھا اسے 5 کروڑ کروایا شوکت ترین صاحب نے۔ تو مجھے بتائیں، یہ آج بزنس سیکٹر میں کوئی اسکیم بتائے نا کہ 3% مارک اپ پہ کوئی 20 لاکھ روپے کلین لینڈنگ پہ مل رہا ہو، 4% پہ 2.5 کروڑ مل رہا ہو، 5% پہ 5 کروڑ مل رہا ہو، جب اس ملک کا فائنینس منسٹر جنہیں کلیئر ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کا سب سے بڑا ایشو ایکسیس ٹو فائنینس بھی ہے، چھوٹے چھوٹے کاروباری طبقوں کو، مجھے پتہ ہے وہ لوگ سپلائی چین میں جو ہمیں مال دیتے ہیں، جو میکرز ہیں، آپ لوگوں کے بھی ہوں گے، تاجر بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو پیسے نہیں دیتے بینکوں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب نے آ کے پچھلے 6-8 ماہ میں جہاد کیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ 3-3 4-4 ارب تک بات جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آخر میں کراچی کی بزنس کمیونٹی سے، تاجر برادری سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ بنیں،
اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی تک 25,000 کاروبار لگ چکے ہیں کامیاب جوان بزنس لون اسکیم سے، اور 33 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں پاکستان بھر میں. 8 ارب ہم نے سندھ میں دیے ہیں، جس میں سے 5 ارب کراچی میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور اس کو ہم گزشتہ 1 ہفتے سے چیکس دے رہے ہیں نوجوانوں کو جا کر جس ڈسٹرکٹ میں نوجوانوں نے کاروبار لگایا ہے. تو میں کراچی کی بزنس کمیونٹی کو یقین دلاتا ہوں، میں نے 3-4 فائنینس منسٹرز کے ساتھ کام کیا ہے جو ماشاءاللہ دبنگ سٹائل میں کہوں گا. فائنینس منسٹر شوکت ترین صاحب کا میں نے دیکھا ہے جس طرح یہ متحرک ہیں، اور جس طرح یہ مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیمبرز میں جانا ہے، اور کراچی چیمبر کے بعد ہم لاہور چیمبر جا رہے ہیں، پھر ملتان، راولپنڈی. آپ کے مسائل سنیں گے بھی اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن خدارا میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ جو پچھلی خاص طور پہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہماری بزنس کمیونٹی کو نظر انداز کیا گیا، اس کا سارا ملبہ آپ شوکت ترین صاحب ہوں، پرائم منسٹر عمران خان ہوں، یعنی حکومت میں نہ ڈالے. خود زبیر بھائی نے کہا ہے کہ جو فنڈز ملے ہیں، جو آپ لوگوں کو، چاہے وہ ڈی ایل ٹی کے تھے، چاہے وہ سیل ٹیکس کے تھے، ریبوک سسٹم کی ہم بات کریں، ایون انکم ٹیکس کے جو ریفنڈز تھے سیالکوٹ والوں، مجھے تو سیالکوٹ کا زیادہ پتہ، 12 سال نہیں لوگوں کو پیسے ملے. اور یہ بھی کریڈٹ اس حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کو جاتا ہے کہ آج لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے جو 12 سال اس ملک میں نہیں ملا. تو میں آخر میں جی ادریس بھائی چیمبر پریزیڈنٹ آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. فائنینس منسٹر صاحب شوکت ترین صاحب، میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہر سطح پر یہ میری رہنمائی کر رہے ہیں، اور جو سپارک آپ کو سمان ڈار میں نظر آ رہا ہے وہ انجیکشن مجھے اصل فائنینس منسٹر نے لگا رکھا ہے. جاگر پہن اور سیالکوٹ سے نکل اور پاکستان کی سڑکوں پہ جا کے لون بھی دے اور بزنس کو بھی ماشاءاللہ پروموٹ کر. جی بہت شکریہ آپ سب کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمیٹڈ ہیں. الیاس بھائی 5,000 شاپس، ایک منٹ ٹھہریے گا، 5,000 شاپس اگلے ماہ ہم آ رہے ہیں کراچی شہر میں کھولنے لگے آپ لوگوں کے ساتھ اسی پروگرام سے. لون بھی دے رہے ہیں. ہم آپ کی ایشوز کو سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ریلیکس بیٹھے ہیں. اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوں نا تو آج ہم کھڑے نہ ہوں. تو میں کمٹمنٹ انشاءاللہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. میں نے کہا ہے نا، میں آپ کو پورا سنیں گے میرے بھائی انشاءاللہ تعالی.